آپ کو پتہ ہے نا اللہ کی اطاعت کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صبر چاہیے نا، کیونکہ اطاعت کا کام، نیکی کا کام بغیر صبر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ صبر چاہیے نا۔ آپ قرآن لے کر بیٹھے ہیں، اس کے لیے بھی صبر چاہیے کہ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے لیے صبر چاہیے۔ آپ کا دل کرے گا کہ جا کر سو جاؤں یا کوئی اور مزے کا کام کر لوں، یا موسم بڑا اچھا ہے باہر نکل جاؤں، گھوم لوں، لیکن صبر چاہیے ہوتا ہے۔ نماز کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اس پیسوں سے میں اپنے لیے کچھ لے لوں، لیکن آپ نے صبر کیا نا، اپنی ضرورت پر کسی اور کو ترجیح دے دی۔ پھر نیکی کے راستے پر چلتے رہنا، اس پر قائم رہنا، اس پر بھی صبر چاہیے نا۔ چاہے کوئی بھی کہتا رہے، باتیں کرتے رہیں آپ کے بارے میں، آپ اللہ کی فرمانبرداری پر ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ کوئی خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں نے نہیں چھوڑنا یہ راستہ، ان سب کاموں کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صبر کے نا بہت فائدے ہیں۔ وہاں پر آگ پر جلنے پر آپ صبر کر رہے ہو تو دنیا میں کوئی ایسی آگ تو نہیں تھی نا، دنیا میں صبر کر لیتے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں باندھ لیتے، یہ زیادہ آسان تھا۔ یہاں پر صبر کر کے دیکھیں، جہنم کی آگ پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ اب وہاں پر صبر کر رہے ہیں، وہاں پر صبر کر کے دیکھ رہے ہیں، اب کیا فائدہ؟ یہ تو دنیا میں کرنا تھا، تب فائدہ ہوتا۔ جس کو یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا، ایسا یقین کہ جیسے اپنے ہونے کا یقین ہو کہ میں ابھی زندہ ہوں، یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، ایسا یقین، وہ دنیا میں ضرور صبر کرے گا۔ لیکن جس کو یہاں پر یقین نہیں ہے نا، وہ وہاں جا کر پھر صبر کرے گا، اور اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔